حضرت ایوب علیہ السلام کا عبرانی نام لیوب تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام اموسس اور والدہ کا نام رقیہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں عزرا نامی بستی میں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار مال و دولت سے نوازا۔ آپ اپنے قبیلے کے سردار رہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ بے شمار مال و دولت، نوکر چاکر اور مال مویشی جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، بے شمار باغات اور فصلیں اور کھیت کھلیان آپ کی ملکیت تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ سخی انسان تھے۔ یتیموں کی کفالت اور مظلوموں کی دادرسی کرتے اور ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ کھانے کی تقسیم اور دوسروں کی مدد بھی کیا کرتے۔ آپ ہر وقت لوگوں کو اللہ کا شکر گزار رہنے کا حکم دیتے اور دعوت حق کی تبلیغ کرتے، اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام لیا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 8 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری اور شکر پر ان کی تعریف کر رہے تھے کہ ابلیس نے کہا، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ ان سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے غلے کے گوداموں میں آگ لگ گئی اور آپ کا سارا ذخیرہ کیا ہوا غلہ اور اناج جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی میں اللہ کی کوئی خاص مصلحت سمجھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے خدمت گزاروں کی موت ہو گئی اور سارا مال مویشی لٹ گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اف تک نہ کیا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ آپ کی اولادیں مکان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں کہ مکان کی چھت گر پڑی اور وہ سب فوت ہو گئے۔ پے در پہ حادثوں کی وجہ سے لوگ حواس باختہ ہو گئے، لیکن آپ کی روشن پیشانی پر ایک بھی شکن نہ آئی اور آپ نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ خدمت گزار اور نہ ہی اولادیں تھیں۔ خوشحالی کا ایک بھی ذریعہ آپ علیہ السلام کے پاس نہ تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے حادثوں پر رونے لگے، لیکن آپ نے سب لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ میں اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جاؤں گا، اور مجھے اس بات پر کوئی گلہ شکوہ نہیں کہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا اور اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ ابھی سب سے بڑی آزمائش باقی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے جسم میں خارش محسوس ہوئی۔ خارش آہستہ سے بڑھتے بڑھتے پورے جسم میں پھیل گئی۔ آپ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کے سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پورے جسم پر بڑے بڑے تکلیف دہ پھوڑے نکل گئے۔ یہ بیماری انتہائی تکلیف دہ تھی، جس سے آپ کا پورا جسم بے جان ہو جاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر لوگوں نے آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور آپ کے رشتہ دار اور عزیز و قارب نے بھی آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ اس مشکل وقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے آپ کی خدمت کی اور آپ کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ محنت مزدوری کر کے آپ کے اخراجات پورے کرتی اور آپ کی تیمارداری کرتی اور آپ کو کھانا بھی کھلاتی، لیکن وہ بیماری کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ شیطان طبیب کی شکل میں حاضر ہوا اور آپ کی بیوی کو کہا کہ میں تیرے شوہر کا علاج کر کے اس کو صحتیاب کر دوں گا۔ آپ کی بیوی یہ سن کر خوش ہوئیں اور آپ نے کہا کہ کتنا معاوضہ لوگے؟ اس پر شیطان بولا کہ مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، لیکن جب وہ صحتیاب ہو جائے گا تو تم کہنا کہ میں نے اسے شفا دی ہے۔ آپ نے سارا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کو سنایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو شیطان تھا۔ اے اللہ، اگر تو مجھے شفا دے تو میں اس شیطان کو 100 پنکھیاں ماروں گا۔
حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان نے میری بیوی سے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، آپ کے جسم کا پورا حصہ پھوڑوں سے بھر گیا، کوئی بھی جگہ ایسی نہ تھی جہاں پھوڑا نہ ہو۔ آپ بے حد تکلیف میں تھے۔ آپ شہر کے ایک کونے میں ویرانے میں جا بسے اور اس تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی تکلیف کو ختم کر دے گا، وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے 70 سال تک صحت مند زندگی دی اور اب کم از کم میں 70 سال تک تو صبر کروں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی خاموش ہو گئیں اور رونے لگیں۔ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائیوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو آپ اس طرح بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے، کچھ روایتوں کے مطابق 3 سال اور کچھ روایتوں کے مطابق 8 سال بھی کہا جاتا ہے۔ برسوں تکلیف اور مشقت اور لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود آپ علیہ السلام اللہ کی اطاعت گزاری کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا رحیم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ آزمائشوں اور امتحانوں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے اس پانی کو اپنے جسم پر ڈالا اور جیسے جیسے پانی پڑ جاتا آپ کے جسم میں توانائی آتی جاتی، آپ مکمل طور پر توانا ہو گئے۔ اللہ نے جنت سے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جوڑے بھیجے جنہیں آپ پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ جب آپ کی بیوی وہاں تشریف لائیں تو انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا اور آپ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایوب ہوں، لیکن آپ کی بیوی کو یقین نہ آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے اور میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ کے حکم سے دونوں میاں بیوی اس چشمے کے پانی سے دوبارہ جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ اللہ نے آپ کو پہلے سے زیادہ مال مویشی، نوکر چاکر اور اولاد نصیب فرمائی۔ اللہ نے آپ کے کھلیانوں کھیتوں پر بادل بھیجے جس سے آپ کے کھیت اور کھلیان سونے اور چاندی سے بھر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھیلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ توانا جسم اور خوشحالی عطا کی اور آپ کی شکر گزاری پر آپ کو کہیں زیادہ نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے لیے ایک مثال ہے جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ہمیں بھی اللہ کی آزمائشوں کو امتحان سمجھ کر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے سالوں تک موذی مرض میں مبتلا رہنے کے باوجود اپنی زبان سے اف تک نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پہلے سے بھی کئی زیادہ عروج عطا کیا، بے شک وہ رحم کرنے والا رحیم ہے۔